ہر وقت جو بکواس کرتے رہتے ہو نا، نماز 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 نماز، یہی تو نعرے ہیں خارجین کے. میں نماز کی اہمیت کا منکر نہیں ہوں. حضور کے دور میں یہی نعرہ وہ لگاتے تھے، اور پھر اسی نعرے کے تحت نماز 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 انہوں نے مسجد درار بنائی، کیونکہ ان کو محمد رسول اللہ سے چڑ تھی کہ اللہ کا قرآن آ گیا، اللہ نے نماز کا کہہ دیا ہے، ہمیں محمد کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے، ہم اپنی مسجد بنا کے خوب نمازیں پڑھیں گے. اللہ نے کہا گرا دو مسجد درار، گرا دو، یہ مسجد نہیں ہے، اللہ کا گھر نہیں ہے. آج بھی تمہاری تبلیغ وہی ہے، نماز پڑھو نماز پڑھو. اوے محمد رسول اللہ کی شان بیان کرو، محمد رسول اللہ کی اہمیت بیان کرو، محمد رسول اللہ سے رشتہ بناؤ. محمد رسول اللہ ہے دین، اگر بہو نہ رسیدی تمام بھول حبیب. میں ایک بڑا ہی چبھتا ہوا سوال پوچھا، بہت چبھتا ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد ہزاروں کی تعداد میں مسلمان مرتد ہوئے. کیوں؟ یہ کیسی تبلیغ تھی؟ تبلیغ کرے مصطفیٰ، فیضان مصطفیٰ جاری ہو، اور پھر حضور کے تشریف لے جاتے ہی ہزاروں لوگ دین اسلام چھوڑ کے بھاگ جائیں. معلوم یہ ہوا کہ وہ مسلمان تھے ہی نہیں، وہ پولیٹیکل ریزن کی وجہ سے آئے تھے. اور پھر جس دن سیدہ بی بی فاطمہ کا انتقال ہوا ہے، اس دن تو پتہ چل گیا کہ مسلمان آج ایک بھی نہیں ہے. جب بی بی فاطمہ نے مولا علی کو کہا ان مسلمانوں میں سے کسی ایک کو میرے جنازے میں نہ بلانا، میں مسلمان قوم سے سخت ناراض ہوں، یہ کہا. اور رات کے اندھیرے میں مولا علی نے جنازہ اٹھایا اور تدفین کی. بعد میں جن کو پتہ نہیں تھا یا پتہ ہونے کے باوجود منافقت کا کام کرتے رہے ہمارے مسلمانوں میں، انہوں نے روایتیں گھڑ لیں کہ بھئی پردے کی وجہ سے انہوں نے رات کو جنازہ اٹھانے کی نصیحت فرمائی تھی. ایسی بات نہیں تھی، اصل وجہ یہ تھی. اگر بت پرستی غلط ہے تو آپ ان بتوں کو برا کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ دیکھیں قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے کہ تم کسی کے خدا کو برا مت کہو ورنہ وہ تمہارے خدا کو برا کہے گا. اگر یہ قرآن کی آیت بھی آپ کی سمجھ میں نہیں آتی ہے تو آپ کو ریئل پرابلم ہے مجھ سے. میں اگر سچ بتاؤں تو نہ میں بت پرستی کا قائل ہوں، نہ میں مسجد پرستی کا قائل ہوں، کیونکہ نہ مسجد میں خدا ہے نہ مندر میں خدا ہے. خدا کا تعلق، بھگوان کا تعلق دل سے ہے. تو جو مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو کون سا خدا مل گیا، یا جو کعبے میں بیٹھے ہیں ان کا کون سا خدا مل گیا؟ جس پتھر سے بت بنا ہے اسی پتھر سے کعبہ بنا ہے. لیکن بتوں کو توڑنے سے تمہارے اندر جو شیطان بیٹھا ہوا ہے وہ سدھر جائے گا. جو مسجد میں جا کے سجدہ کر رہے ہیں اس کے اندر بھی شیطان بیٹھا ہے، جو مندر میں جا کے بت کی پوجا پاٹ کر رہے ہیں اس کے اندر بھی شیطان بیٹھا ہے. اس شیطان کو، جو تیرے اندر شیطان کا بت بیٹھا ہوا ہے، سب سے پہلے اس بت کو توڑنا ہے. آج ہمارے پاس نام ہے اہل حدیث کا، دیوبندیوں کا، وہابیوں کا، یہ بیچارے بدنام ہو رہے ہیں. یہ آ کہاں سے رہی ہے تعلیم؟ ابن تیمیہ کون ہے؟ ابن تیمیہ کون ہے؟ یہ وہی ہے ابن تیمیہ. انہی کا خون ہے جنہوں نے امام حسین کا سر قلم کیا، انہی کا خون ہے جنہوں نے محمد رسول اللہ کو کہا اے محمد انصاف سے کام لو. یہی لوگ تھے جو محمد رسول اللہ کو کہتے تھے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں نماز کا پاس نہیں ہے، مغرب کی نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے، تم اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے گپے لڑا رہے ہو. یہ حدیثوں میں لکھا ہے. کون تھے یہ لوگ؟ بنی امیہ کے لوگ، جن کو آج آپ نے سر کا تاج بنا دیا ہے، جبکہ اوقات ان کی ایسی بھی نہیں تھی کہ ان کو ٹوائلٹ رول کی طرح استعمال کیا جاتا. سنو، جب تک تمہارے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں ہوگی تم مسلمان نہیں بن سکتے. جب تک تمہارے دل میں سیدہ فاطمہ کی الفت نہیں ہوگی، محبت اور ادب نہیں ہوگا، عظمت نہیں ہوگی، مولا علی کی محبت نہیں ہوگی، حسن و حسین کی محبت نہیں ہوگی، تم مسلمان نہیں بن سکتے. اس لیے کہ اسلام محمد رسول اللہ کی دی ہوئی خیرات ہے، اور اس کا عوض یہ ہے کہ میری اہل بیت سے محبت کرنا. محبت نہیں کرو گے تو اسلام سے خارج ہو جاؤ. نے اقرار ہی سکھایا تھا نا، تصدیق تو نہیں سکھائی تھی نا. تیرا دل کھلاوے منڈے کڑیاں تو سجدے کرے مسیتی. ہم کو نماز پڑھنا سکھا دی. وہ نماز میں جب ہم کھڑے ہوئے تو دل کے اندر تو دنیا تھی نا، وہ دل کے اندر سے دنیا نکالنے کا راستہ تو نہیں سکھایا نا. کیوں نہیں سکھایا؟ ان کا دل خود دنیا میں تھا نماز کے دوران. جب ان کا دل دنیا میں تھا ہمارے دل کو دنیا سے کیسے نکالیں گے؟ اس کے لیے پھر ہم کو جو ہے امام مہدی کی ضرورت پڑی. پھر ہم نے تحقیق کی تو پھر پتہ چل گیا کہ بس جس کی نظروں سے یہ دل زندہ ہو گیا،
جس کی نظروں سے نفس میں پاکی آئی، جس کی نظروں کی وجہ سے ہم جیسے گنہگار حضور کے دربار تک پہنچ گئے، حضور کا دیدار کر لیا. ہم نے کہا کہ جو ہمارے باقی عقیدے تھے وہ سارے بیکار ہیں، اب صرف یہی عقیدہ صحیح ہے کہ دلوں کو نور سے منور کیا جائے، نفس کو نور سے پاک کیا جائے. اور جب یہ سینے میں نور آئے گا تو نہ میں سنی، نہ میں شیعہ، نہ میں وہابی، نہ میں دیوبندی، بس امتی ہوں تمہارا یا رسول اللہ. ہم